اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر چوری ہو چکا ہے، اور یہ وہ سائفر تھا ناظرین جس کے بارے میں مسلسل پی ڈی ایم اور باقی جتنے بھی اس وقت ہمارے سیٹ کا بکاؤ میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ سائفر کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی سائفر کے اندر کچھ ایسا ہے جس سے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اسے تقویت مل سکے یا عمران خان اپنا بیانیہ جو ہے وہ مضبوط کر سکے۔ لیکن آج کی جو اطلاعات آئی ہیں، تازہ ترین اطلاعات وزیر اعظم ہاؤس سے، اس کے مطابق سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود نہیں ہے۔ سائفر کی جو کاپیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک کاپی جو ہوتی ہے وہ وزارت خارجہ، ایک ایوان صدر، اور ایک جو کاپی ہوتی ہے وہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کو فائل کے اندر لگا کے رکھنا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس کے باقی ڈاکیومنٹس امپورٹنٹ ہیں، جس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر باقی تمام چیزوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس طریقے سے اس سائفر کی سیکیورٹی بھی سب سے پہلے تھی۔ اب وہ سائفر کہاں گیا؟ اس وقت جو حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے، سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے عمران خان کو جس طریقے سے وہ پھنسانا چاہتے ہیں وہ پھنسا نہیں سکتے۔ حکومت چاہ یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، عمران خان اور اعظم خان جو عمران خان صاحب کے دور میں سیکرٹری تھے، عمران خان صاحب کے، ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروائی جائے جس میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے مل جل کر وہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس سے غائب کیا۔ اب جو سوال سب سے بنیادی طور پہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیا مڈ آف اپریل میں، آپ بعد میں الیکشن کرواتے ہیں، شہباز شریف کو وزیر اعظم لے آتے ہیں، شہباز شریف بطور وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس بلاتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا۔ اب اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وہ سائفر رکھا جاتا ہے سب کے سامنے کہ یہ وہ سائفر ہے جس کے اوپر عمران خان پروپیگنڈا بنانے کر رہا ہے، عمران خان اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، عمران خان اپنا بیانیہ کھڑا کر رہا ہے۔ جب اس جو آپ نے میٹنگ بلائی قومی سلامتی کمیٹی کی، تب تک سائفر اگر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھا تو اب وہ سائفر کہاں گیا؟ اور آپ کس طریقے سے یہ پلان کر سکتے ہیں کہ سائفر کو آگے پیچھے کر کے آپ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر لانچ کر دیں گے؟ اس سب کے پیچھے اب کون ایسی شخصیت ہو سکتی ہے، کس کو اس سائفر کو غائب کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور کون جب سے دورہ کر کے آئے ہیں بیرون ملک سے تب سے اسی سائفر کے پیچھے پھر رہا ہے اور اسی کی ہی آڈیو لیکس کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ دوسری خبر آج کی اسی سائفر کے حوالے سے جو ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سائفر تھا اس کے اوپر ایک آڈیو لیک آئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس آڈیو لیک نے عمران خان کے بیانیوں کو ایک انچ بھی، اگر آپ کہیں کہ وہ بیانیہ کم ہوا ہے، وہ کم نہیں ہوا بیانیہ۔ اب ایک دوسری آڈیو لیک دے دی گئی ہے، اور آپ وہ آڈیو لیک سنیں، اس کے اندر عمران خان جو گفتگو کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی نجی زندگی کے معاملات اتنی دلیری کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہے، اتنی دلیری کے ساتھ اگر ان کے اوپر گفتگو کرتا ہے، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ وہ شخص ایماندار ہے اور آپ اس شخص کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آپ نے پہلی آڈیو جو تھی وہ بھی لیک کر کے دیکھ لیا، دوسری آڈیو بھی لیک کر کے دیکھ لی، جو اس کا پارٹ 2 تھا، جو بلی تھیلے سے باہر آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ اب آپ مان لیں کہ آپ عمران خان کے بیانیوں کو شکست نہیں دے سکتے اور نہ ہی عمران خان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ زیبا چودھری کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ F9 پارک کے اندر جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی، ہم نے آپ کو تقریر لائیو سنائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ایک وہاں پہ مسئلہ ہوا زیبا چودھری کے بارے میں۔ عمران خان صاحب کچھ زیادہ سخت بول گئے تھے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جو ایکشن تھا وہ لیا توہین عدالت کا، اور اس کے بعد وہ پورا معاملہ چلتا رہا۔ آج عمران خان صاحب پہنچے ہیں زیبا چودھری کی عدالت میں، اور وہاں پہ جب وہ گئے تو آگے پتہ چلا کہ زیبا چودھری صاحبہ جو ہیں وہ چھٹی پہ ہیں آج۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ریڈر کے ساتھ، لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو روکا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود گفتگو کی
زیبا چودھری کے ریڈر کے ساتھ، اور جو عمران خان نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ زیبا کو بتائیے گا کہ عمران خان آیا تھا، اور اگر عمران خان کے الفاظ زیبا کو برے لگے تھے اور اگر اس کی دل آزاری ہوئی تھی تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں، میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب اس چیز کے اوپر بھی ہمارے کچھ دوستوں کو مسئلہ ہے کہ عمران خان نے معافی مانگ لی، یہ تو بہت بڑا طوفان آ گیا ہے۔ کیا کسی شخص کے معافی مانگنے سے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے؟ ہاں، آپ کے ہاں شاید جو ہے یہ ریت ہو کہ معافی مانگنے سے آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہو، لیکن دنیا جس سپیکٹرم کے اوپر دیکھتی ہے چیزوں کو، وہاں پہ قد چھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ معافی مانگنے سے یا اس طریقے کے کسی بھی ایکٹ سے لوگوں کے قد جو ہے وہ مزید بڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ناظرین 9:03 ہو چکے ہیں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آج سارا دن انتظار کیا اور کوشش یہی تھی کہ ہیکر جانی ویڈیوز اور آڈیوز ریلیز کر دے گا اور ہم آپ تک وہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ پہنچائیں گے، آپ تک آڈیوز پہنچائیں گے، لیکن خیر شاید ہیکر نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ اس نے بھی پاکستانی قوم کو ستانا ہے اور پورا انتظار کروانا ہے، اور جو وقت دیا ہے اس سے پہلے اس نے کوئی آڈیو جو ہے وہ ریلیز نہیں کرنی۔ لیکن اب اس وقت جو ہے وہ تقریباً 25 منٹ رہ چکے ہیں، اور ان 25 منٹ کے بعد جو ہے وہ ہوپ سو کوئی نہ کوئی آڈیو جو ہے وہ آ جائے گی۔ مجھے ویسے ٹویٹر کے اوپر جو میسیجز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں دوستوں کے۔ اسماعیل قاسم ہیں، ایکسپریس پہ پروگرام کرتے ہیں، ان کا بھی میسیج آیا ہے۔ ہوپ سو کہ کوئی چیز ایسی آئی ہو جس کی وجہ سے وہ میسیجز کر رہے ہوں۔ جو بھی چیز خیر آتی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔